بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے پاس ایک خبر ہے اور میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں سے متعلق خبر ہے. اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جو طاقتور ترین حلقے ہیں ان کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب باری طاقتوروں کی ہوتی ہے تو ان پر قانون کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے. تو نور اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی یہ خبر ہے. آج انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے آپ کے ساتھ بھی. خبر یہ ہے کہ میں اب اس خبر کو وزیر اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ، جو کل انہوں نے سما ٹی وی کے اوپر جو منیف فاروق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، میں اس کے ساتھ یہ خبر آپ کو ملا کے پڑھ کے سناؤں گا. پہلے آپ نور اللہ صاحب نے جو خبر دی ہے وہ سنیں. وہ خبر ہے کہ آرمی میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، اس کی پاداش میں پاکستان کی فوج نے کچھ لوگوں کے کورٹ مارشل کیے تھے، اور کوئی 15 کے قریب بڑے بڑے جو افسر ہیں، جگادری ہیں، ان کو پاکستان کی فوج سے چلتا کر دیا گیا تھا. ان کی نوکریاں ختم کر دی گئی تھیں، ان کے کیریئر ختم ہو گئے تھے. اور ان میں کوئی ایک لیفٹیننٹ جنرل، 2 یا 3 میجر جنرل بتائے جاتے ہیں، اور کوئی اسی طرح کوئی 8-10 کے قریب جو ہیں وہ بریگیڈیئرز بتائے جاتے ہیں. کور کمانڈر لاہور ان میں شامل تھے. 2 جی او سیز شامل تھے. ایک پنڈی کے جی او سی بتائے جاتے ہیں، اور مطلب 111 بریگیڈ کے ایک جو کمانڈر تھے وہ بتائے جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں. تو جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں وہ سٹار، جس کو آپ کہتے ہیں نا، کیا کہیں گے، سٹار ہی کہہ لیں آپ، اس سارے سینیریو میں جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ تھا. اور ان کو میرا خیال ہے کہ 2 مہینے جی ایچ کیو میں ان کو پوسٹ کیا گیا. وہاں پر وہ انکوائری چلی، اور وہ ایک ہوتا ہے اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ، ایک ہوتی ہے، وہاں پہ یہ انکوائری چلی. بڑے بڑے افسروں کی وہاں پر انکوائریاں چلتی ہیں. سارے ریڈ ٹیپ والے یہ آفیسر تھے، یعنی بریگیڈیئر سے میرا خیال ہے یا کرنل سے ریڈ ٹیپ شروع ہوتی ہے، تو یہ بڑے افسر تھے سارے. تو اب جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہیں، نور اللہ صاحب نے بھی کچھ دی ہیں، کچھ میں نے بھی پتہ کیا ہے. تو جو نور اللہ صاحب نے اطلاع دی ہے میں پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ اطلاع یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ واپس گھر آ چکے ہیں. آنا ہی تھا، ان کو کوئی قید کود تو نہیں بولی گئی تھی. اچھا، اب اس میں بھی جب جو میری انفارمیشن میں وہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہ لاہور واپس آ چکے ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ ہیں. اور جو اصل چیز ہے بتانے والی وہ آپ کو یہ ہے کہ ان کی صرف نوکری گئی ہے، ان کی صرف نوکری گئی ہے. باقی ان کو جو جرنیل کو جتنے بھی اس کے پرکس ہوتے ہیں، جو بھی اس کی پریولیج ہوتی ہے، جو پریولیج کے مطابق اس کو جو ملنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ان کو دیا جائے گا. مثال کے طور کے اوپر تھانہ کہہ رہا ہوں، سرور روڈ، ہم تھانہ سرور لاہور میں مشہور ہے. تو سرور روڈ کے اوپر ایک جنرل کالونی ہے، وہاں پر ریٹائرڈ جو جنرل ہوتے ہیں ان کو گھر دیے جاتے ہیں. تو ان کو وہاں پر ایک گھر مل چکا ہے، یہ الاٹ ہو چکا ہے ان کا گھر. باقی جو ان کے وہ سٹاف، ان کو جو ملتا ہے، جو ایک جنرل کو 3 ستارہ جنرل کو جو سہولیات ملتی ہیں، وہ ان کو تمام کی تمام پینشن، علاج معالجے کی سہولیات، فیملی کے ساتھ فیملی، وہ اب یہ میرے پاس تفصیل نہیں ہے کہ ایک جنرل کی جو پرکس ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ گھر کے علاوہ کوئی کمرشل پلاٹ بھی ہوتے ہیں، ایک دو. مجھے تو پھر رہ کے وہ جنرل یوسف والی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ 80 پلاٹ ہیں جی. تو جنرل جو ہوتا ہے، جنرل یوسف میرا خیال ہے 4 سٹار جنرل تھے، ان کو ذرا کم پریولیج ملتی ہوگی. تو ان کا گیا کچھ نہیں. 9 مئی اس بات کو سمجھیں. اب اس کو میں اگر اپنی کانوٹیشن اس کی کروں تو سر اس کی کانوٹیشن یہ ہے کہ سر طاقت کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. طاقت اپنی زبان خود بولتی ہے اور طاقت اپنی زبان خود سمجھتی ہے. اور اگر کسی طاقتور حلقے میں جو ہم تک اطلاعیں پہنچتی ہیں کہ جنرل آصف منیر صاحب ذرا جو روٹین کے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں آئے ہیں، ویسے تو میں معذرت کے ساتھ ہر نئے چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق جو ہے اس کی مدح سرائی ایسے ہی کی جاتی ہے پاکستان میں
کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف پہلے تو بڑے اچھے تھے، لیکن جو یہ آئے ہیں انہوں نے تاخیر کر دیتی ہے. یہ ان سے بڑا مطلب کوئی سپاہی کوئی نہیں، کوئی سپاہ گری کوئی نہیں جانتا، کوئی پروفیشنل ان سے زیادہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کے بڑے کرٹیک ہیں، میں ایک ہوتی خام خواہ کی دشمنی کہ آپ کو بس وہ ویسے ہی پاکستان کی فوج سے نفرت ہے، وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کرٹیکس کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہم تک اطلاعیں پہنچ رہی ہیں، جنرل صاحب جو ہیں وہ ڈیموکریٹ بھی ہیں. جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور دستور کے مطابق بھی چلنا چاہیے. جنرل صاحب جو ہیں وہ جو ڈیو رسپیکٹ ہے پرائم منسٹر کی جو ہونی چاہیے وہ بھی اس طرح دیتے ہیں. سول سسٹم، سول سپریمیسی اور سول ملٹری ریلیشن شپ کس طرح بیلنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ ہیں تو اسی سسٹم کا حصہ نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ انقلاب تو لا نہیں سکتے. آپ جس سسٹم میں آپ رہ رہے ہوں، 75 سال پرانا ایک سسٹم چل رہا ہو سر، وہ جو سسٹم کی جو بات ہے نا، سسٹم کو چھوڑیں گے، عادتوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو عادت پڑی ہو صبح اٹھ کے چائے پینے کی، جس دن تم چاہ نہ لبے تو لڑنا شروع کر دیں ہو. تو اسی طرح جو سٹیٹس، جو کہہ لیں روایات، جو 75 سالہ نظام چل رہا ہے، اس میں آپ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ملک میں انقلاب کوئی نہیں آیا. انقلاب ہوتا ہے کہ اگلے دن سب کچھ بدل گیا ہوتا ہے. آج انقلاب آیا تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی ہر طور طریقے، ہر رسم رواج الٹ پڑ گئی، ختم ہو گئی. تو اس ملک میں انقلاب تو کوئی نہیں آیا، نہ پاکستان کی فوج نے کوئی کہہ لیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ اس کی کایا جو ہے وہ کلپ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا ہوا. ایک جنرل ہے یا پاکستان کی آرمی ہے، انہوں نے سوچا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں اس طرح سے براہ راست مداخلت نہیں کرنی ہوئی، اب مداخلت ہی نہیں کرنی. تو اب اس کے اوپر بھی جو ہیں وہ ناقدین جو ہیں وہ اب جائزے لینے شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی کوئی سیاسی مداخلت ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے جواز دینے والے بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواز کسی حد تک قابل قبول بھی ہے کہ جو آپ کا سسٹم پھیلایا ہوا تھا وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج سے نہیں سمٹ رہا. تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیوں نے، یہ باقی لوگوں نے اس کا کیا کر لینا ہے؟ کیا میرا مطلب ہے پہاڑ توڑ لینے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کی جو فوج ہے وہ 4-5 جرنیل جا کے کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو سمجھا سکے؟ ان کا تو وہ جناب وہ ڈھاک کے وہی 3 پات، ان کا تو وہی معاملہ ہے. تو اسی طرح لیکن یہ ایک علیحدہ سے بات ہے پھر وہی کہ یہ ساری خرابیاں تو وہیں سے پیدا ہوئی تھیں، سیاست میں مداخلت کرنے کی وجہ سے، تجربے کرنے کی وجہ سے. تو وہ جو تجربوں کی وجہ سے جو لیبارٹری کے اندر جو گند پڑا ہوا ہے وہ انہوں نے سمیٹنا ہے. یہ ایک تھاٹ ہے، ایک خیال ہے. تو میں مدعے کی طرف آتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی تبدیلیاں فوری طور پر تو نہیں لا سکتے، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں لا سکتا. تو جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ کچھ بڑے افسروں کو فارغ کیا جائے گا، سزائیں ہوئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو جو ریٹائرڈ ہمارے دوست احباب ہیں وہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کسی اور جنت میں رہ رہے ہیں، کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوگا اور یہ بڑی زیادتی ہوگی. یہ ریٹائرڈ فوجی افسر کہہ رہے تھے یہ بڑی زیادتی ہوگی کسی جنرل کے ساتھ کہ اس کو جناب آپ لیٹر آف تھینکس دے دیں، اس کو نوکری سے فارغ کر دیں، بس اس کو ٹرانسفر کر دیں، ادھر ادھر کر دیں، بس ٹھیک ہے، قیامت آ گئی کوئی. یہ کلچر ہی نہیں ہے سر، یہ کلچر ہی نہیں ہے. میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، ایک ریٹائرڈ فوجی افسر نے یہ بات کہی تھی، کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک لفظ اوپر نیچے نہیں کر رہا، کہ ان کو لیٹر آف تھینکس دینا یعنی کہ نوکری سے فراغت بھی زیادتی ہوگی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ میں اگر کسی کو کچھ 10-15 بڑے افسروں کو لیٹر آف تھینکس بھی دے دیا گیا ہے تو یہ بڑی بات ہے. یہ میں آپ کو ویسے ایک گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. سر وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہاں پر طاقتور لوگوں کو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسحاق ڈار بنے گا وزیر اعظم سر،
بڑھے گا. مطلب وہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو. آپ ایک پارٹی کے سربراہ کے سمدھی کو اور پھر اس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کا نون لیگ سے تعلق ہے, سیاسی بھی, اور وہ تعلق ہے, وہ اسی تعلق کا کھا رہے ہیں, لیکن وہ بڑھے گا وزیر اعظم سر, کیونکہ طاقتور ہے. طاقت کی اپنی زبان ہوتی ہے, اس کی اپنی اینک ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھتا ہے. تو اسی طرح یہ رواج ہی نہیں تھا پاکستان میں اس طرح کی کارروائی کے اوپر اس طرح کے معاملات جو ہیں اس طرح کے فیصلے ہوں. تو میں نے پتہ کیا اس خبر کے بعد. تو ایک خبر یہ بھی تھی نور اللہ صاحب کی کہ کسی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ کوئی 4-5 دن پہلے جنرل سلمان فیاض غنی صاحب ریٹائرڈ, ہم ریٹائرڈ کہیں گے ان کو, سزا یافتہ نہیں کہیں گے, ریٹائرڈ, ان کی ملاقات دبئی میں کسی ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے. میں نے اس اعلیٰ شخصیت, مجھے وہ ذاتی طور پر پتہ تھا کہ وہ اعلیٰ شخصیت جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کون سی ہیں, ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میں نے کاؤنٹر چیک ضرور کرنا تھا. تو جنہوں نے کاؤنٹر چیک جن سے میں نے کرنا تھا وہ انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی ہے کہ ان کے نوٹس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ بڑی پرسنالٹیز کے جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں, وزیر اعظم ہوں, وزیر داخلہ ہوں, اسی طرح کے بڑے لوگ ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, ان کے شیڈول جو ہیں وہ سرکاری جو مشینری ہے اس کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ آج صاحب نے کیا کیا کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب آج کیا کیا کریں گے, آج وہ کس جگہ کے اوپر ہوں گے. وہ پبلک بات کی جائے نہ کی جائے, لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج کا شیڈول کیا ہے, آج چیف آف آرمی اسٹاف کی کس کس سے ملاقات طے ہے, آج وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, وزیر اعظم صاحب کا دورہ وہ کتنے گھنٹے اسٹے کریں گے, وہ ہوتا ہے نا وہ کسی دوسرے ملک آپ جائیں تو وہ کیا ہوتی ہے جی گیپ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے, بولا وہ جو آپ ایک جہاز ایئرپورٹ پٹرول بٹوانے کھڑا ہوتا ہے تو اس پر وہ کن سے ملاقات ہوگی, وہ کتنی دیر قیام ہوگا, گھنٹوں کا بھی حساب ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو حساب رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نالج میں پچھلے 5-6 دن کی ایسی کوئی کارروائی نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی معروف شخصیت, جس کا میں نے ان سے پوچھا تھا, میں آپ کو نہیں شیئر کر رہا کہ میں نے کس شخصیت کا ان سے پوچھا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر دبئی میں گئی تھی یا نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کا نہیں ہے نالج. تو باقی جو ہے مطلب میں نے جو کہہ لیں کہ فوج کے اندر کچھ لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہمیں تو نہیں پتا کہ فوج کے اندر بھی اتنا اسٹرکٹ ہوتی ہیں یہ والی سزائیں, کیونکہ فوج کا morale جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو یہ پہلی ترجیح ہوتی ہے. اب جس بندے نے 35 سال فوج میں گزارے ہیں, اس کے ساتھ جس نے جینے اور مرنے کے جو حالات و واقعات اکٹھے دیکھے ہیں, ان لوگوں کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. تو ان کو جو ہے کہ ان کی دل جوئی رہے, ان کی دل شکنی نہ ہو, اس لیے یہ سزائیں, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی. سر شرکے بازی ہوتی ہے کہ ساتھ والے یونٹ کا بندہ کہہ رہا تیرے ساتھ نہ پھر چنگی ہوئی. تو یہ وہ فوج کا ایک کلچر ہے, اس کلچر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی, ایون فوج کے اندر بھی. تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ اگین وہی بات کہ یہ کوئی سزا کم ہے کہ آپ کے 3-4-5 سال جرنیلی کے رہتے ہوں اور آپ کو جناب لیٹر آف تھینکس دے دیا جائے, اور آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک عزت کے ساتھ ہم گھر جائیں, یا شہید ہو کے جائیں, یا غازی ہو کے جائیں. تو یہ فوج کے کلچر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, جو ایک آفیسر نے میرے ساتھ یہ والی گفتگو کی, تو اس کو جناب پوری زندگی یہ تانا ملے کہ اس کو فلاں کیس میں انکوائری کی بنیاد کے اوپر لیٹر آف تھینکس دیا گیا تھا. اب آپ کو وہ پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ بہت بڑا پہاڑ لگ رہا ہے, تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو باقی وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی واقعہ جو تھا اس میں انہوں نے کہا, سوال ان سے ہوا تھا, ان کا کہنا کہ 9 مئی بدترین ملک دشمنی کا واقعہ تھا, 9 مئی واقعات سے بڑی دشمنی ہو نہیں سکتی, ان واقعات کی فروری 2019 کے بھارتی حملے کی مماثلت ہے. فروری 2019 کو بھارتی طیاروں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا, ہم نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا, ابھی نندن کو, یہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف سازش ہوئی.
پاکستان کے اندر سے پاکستان کے خلاف سازش ہوئی. سرغنہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کے ہواری تھے. فرق وہاں دشمن آیا, یہاں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے جتھوں نے حملے کیے. ان واقعات کی بھرپور تیاری کی گئی جو کئی 1.5 سال پہلے پر محیط تھی. 9 مئی کے دن پورا ملک اشکبار تھا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ فوج میں کو. یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ فوج میں بغاوت کی کبھی حرکت تھی. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ فائر کیا گیا ہے, لیٹر آف تھینکس دیا گیا ہے, ان لوگوں نے بقول وزیر اعظم کے کہ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تھی. تو سر بغاوت کی سزا یہ ہوتی ہے کہ لیٹر آف تھینکس. اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جناب کے چیئرمین جو ہے جس نے یہ سازش کے تانے بانے بنے تھے, ماسٹر مائنڈ جو تھا, اس کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا. اس کو جناب چیف آف آرمی سٹاف کے سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو اور جو فارمیشن کمانڈروں کی کانفرنس بھی ہو, اور اس میں فیصلے یہ کیے جائیں کہ 9 مئی کے جتنے ملزمان ہیں وہ انسانی حقوق کی آڑ میں چھپ نہیں سکتے, ان کو قرار واقعی کی سزا ملے گی. تو سر جنہوں نے فوج کے اندر کو کرنے کی کوشش کی تھی ان کو صرف لیٹر آف تھینکس. یہ ایک اہم سوال ہے طاقتور لوگوں سے, چیف آف آرمی سٹاف سے. بس میں اس سے زیادہ احترام کے ساتھ, امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے اور اس کے اوپر سوچیں گے کہ کیا مطلب یہ سب ٹھیک ہے. باقی آپ کی مرضی سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.